السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ ویلکم کرتی ہوں میں آپ کو آج کی اس نیو ایپیسوڈ میں۔ دیکھو تو ذرا، نکاح کے بعد سے پوچھا تک نہیں کہ میں زندہ ہوں بھی یا نہیں، اور وہ سارے وعدے جو کرے تھے سب بھول گئے۔ اب آئیں یہ ذرا میرے پاس۔ مانا کہ شرافت اچھی چیز ہے، لیکن جب مجھے ملتے ہوئے شرم نہیں آ رہی تو یہ کیوں اتنی شرمیلی دلہن بن رہے ہیں؟ اس نے خود کلامی کری، لیکن پھر سوچا کہ اگر اسے شرم نہیں آ رہی تو کیا وہ خود بے شرم ہے؟ نہیں، میں تو نہیں ہوں بے شرم، وہ کہتی ہوئی آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر دوپٹہ منہ میں چبانے کے ساتھ دوسرے ہاتھ سے پلو کو انگلیوں میں گھمانے لگی۔ چھی، یہ سب مجھ سے نہیں ہوتا۔ وہ خود کو آئینے میں شرمانے کی ایکٹنگ کرتا دیکھ خود کلامی کرتی بیڈ پر آ بیٹھی۔ عریشہ کے پاس دانیال کا نمبر تو تھا، لیکن اس نے سوچ لیا تھا کہ اگر دانی کال نہیں کرے گا تو وہ خود بھی نہیں کرے گی۔ اس کو دانی پر بہت غصہ آ رہا تھا، جو نکاح کے بعد بالکل ہی غائب ہو گیا تھا۔ عریشہ بھی جلتی کرتی اب وریشہ کے پاس سونے کے لیے لیٹ چکی تھی۔ دوسری طرف دانیال، جو آفس کے کام کی وجہ سے تھکا ہارا آدھی رات کو بستر پر لیٹا تو اسے عریشہ کی شدت سے یاد آئی تھی۔ میثم اور دانی نے مل کر اپنا بزنس شروع کرا تھا، جس کی وجہ سے دانی کافی مصروف تھا۔ اس نے ایک اچھا دوست ہونے کے ناطے میثم کو انابیہ کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے کا کہا تھا، تاکہ انابیہ اس کے ساتھ ایڈجسٹ کر سکے، اور دانی نے خود آفس کی ساری ذمہ داری سنبھال لی تھی۔ آفس کے چکر میں وہ بالکل ہی عریشہ کو فراموش کر گیا تھا۔ اس نے کال کرنے کا سوچا، لیکن وقت دیکھ کر خود ہی اپنا خیال ترک کر گیا۔ اس نے کروٹ بدلی، لیکن اسے تھکن کے باوجود نیند نہیں آ رہی تھی۔ میری پٹاخہ بندریا، دانی نے پاس پڑے تکیے کو گلے سے لگایا اور بڑبڑاتے ہوئے سونے کی کوشش کرنے لگا۔ میثم نے دانی کے منع کرنے کے بعد بھی آفس چلا گیا تھا۔ جب وہ کمرے میں آفس سے آنے کے بعد داخل ہوا تو اسے انابیہ پرسکون نیند سوتی ہوئی ملی۔ وہ اسے سوتا دیکھ اب اپنے اسٹڈی روم میں بیٹھا آفس کی کچھ فائل ہی چیک کر رہا تھا۔ میثم نے سوچ لیا تھا کہ وہ کل انابیہ سے بات کرے گا، کیونکہ جس طرح انابیہ اس سے کترا رہی تھی میثم کو اپنا آپ برا لگ رہا تھا۔ یہی سوچتے ہوئے اس کی آنکھ لگ گئی اور وہ وہیں اسٹڈی روم میں ہی سو گیا۔ سورج سے چن کر آتی روشنی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ وہ جمائیاں لیتے ہوئے اٹھ بیٹھی، لیکن اپنے کمرے میں میثم کو نہ پا کر پریشان ہو گئی تھی۔ اس کو لگ رہا تھا جیسے میثم اس کے گریز کی وجہ سے آج کمرے میں نہیں آیا۔ یہی سوچتے ہوئے اس کے آنسو ٹپ ٹپ کر کے اس کا دامن بھگوتے رہے۔ میثم اسٹڈی روم سے باہر نکلا۔ کیا ہوا انابیہ؟ رو کیوں رہی ہو یار؟ وہ اس کو صبح صبح روتا دیکھ بوکھلایا اور ہوا بیڈ پر اس سے کچھ فاصلے پر جا بیٹھا۔ وہ کچھ نہیں، بس ایسے ہی۔ وہ اپنے دوپٹے سے آنسو صاف کرتی صوفے پر آ بیٹھی۔ کیا بات ہے انو، یہ آنسو ایسے ہی تو نہیں آتے۔ دیکھو، اگر تم میری وجہ سے پریشان ہو تو تم اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزار سکتی ہو۔ میں نے جلد بازی میں تم سے نکاح کر لیا تھا، بغیر یہ جانے کہ تم کیا چاہتی ہو، وہ تھکے ہوئے لہجے میں کہتا اس کے گھٹنوں کے پاس نیچے قالین پر بیٹھ گیا تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے انابیہ خوش نہیں اس رشتے سے، اس لیے اپنے دل پر پتھر رکھ کر یہ بات کہہ گیا۔ نہیں، وہ آپ کمرے میں نہیں آئے تھے، اس وجہ سے رو رہی تھی۔ میری مرضی آپ کے ساتھ ہی زندگی گزارنے میں ہے۔ مجھے تو آپ پہلے ہی اچھے لگتے تھے، کیونکہ جس طرح آپ نے میری اور میری بہنوں کی حفاظت کری، اسی بات نے آپ کی محبت میرے دل میں ڈال دی۔ آپ سے جب سے نکاح ہوا ہے میں سچ میں بہت خوش ہوں۔ انابیہ جانے انجانے میں اپنی محبت کا اظہار کر گئی تھی۔ میثم نے بے ساختہ ماشاء اللہ کہتے ہوئے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے تھے۔ اس افتاد پر انابیہ بوکھلا کر اپنے ہاتھ چھڑانے لگی، مگر میثم کی آنکھوں میں اپنے لیے چاہت کے رنگ دیکھ کر اپنی مزاحمت ترک کر گئی، لیکن اس کی دھڑکنیں ابھی بھی اتھل پتھل ہو رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے انابیہ، میرا عورت ذات پر سے اعتبار اٹھ گیا تھا۔
لیکن جب سے میں تم سے ملا تو تمہارا معصوم چہرہ میرے دل میں گھر کر گیا تھا۔ جہاں لڑکیاں میرے پیسے اور میری شکل و صورت دیکھ کر میرے پاس آتی تھی، لیکن تمہاری خودداری نے مجھے سکھایا کہ ہر عورت ایسی نہیں ہوتی۔ میں مانتا ہوں مجھ میں بہت سی برائیاں ہیں، لیکن تم چاہو تو مجھے سدھار دینا۔ اب یہ تمہاری اپنی مرضی ہے کہ تم مجھے اور میرا ساتھ قبول کرتی ہو یا نہیں۔ اس نے یہ کہتے ہوئے انابیہ سے اپنا ہاتھ چھڑا کر اپنا ہاتھ اس کے سامنے کر دیا اور اس کے جواب کا منتظر بیٹھا تھا۔ انابیہ نے اپنا لرزتا ہوا ہاتھ محسن کے ہاتھ میں دے دیا۔ محسن اس کی یہ خود سپردگی دیکھ کر خوشی سے نہال ہوتا نیچے قالین پر سے اٹھ گیا تھا۔ اس نے انابیہ کا ہاتھ ابھی بھی تھام رکھا تھا۔ محسن نے خوشی سے سرشار ہوتے ہوئے انابیہ کو اٹھا کر گول گول گھمانا شروع کر دیا۔ تو ویورز، آپ کو آج کی میری سٹوری کیسی لگی یہ آپ لوگ مجھے لازمی بتائیے گا، اور میری آئندہ آنے والی ایپیسوڈ کا انتظار کیجیے گا۔